قابل احترام ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک کام ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی نہیں چھوڑا ہے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر یعنی مسجد کے اندر 10 دنوں کے لیے تمام دنیا سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بیٹھ جائے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دے، تلاوت قرآن اور نفل نوافل، استغفار، درود و سلام، عبادات، ذکر و اذکار، درس و دروس، تعلیم و تعلم، اس کے اندر ان 10 راتوں کو اور 10 دنوں کو گزارے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی سال کا اعتکاف یعنی مس نہیں ہونے دیا ہے، آپ نے اعتکاف کیا ہے، اور صحابہ اکرام نے بھی اعتکاف کیا ہے، سلف صالحین نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ یہ انتہائی فضیلت والا عمل ہے، اور اس اعتکاف کے پیریڈ کو، اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ ہم جب اپنے ماحول پہ نظر کرتے ہیں تو اعتکاف کے بارے میں ہمیں لوگ 2 انتہاؤں کا شکار ملتے ہیں۔ نمبر 1 تو وہ ہیں جو اعتکاف بیٹھتے ہیں تو کوئی جائز بات بھی اپنے منہ سے نہیں نکالتے ہیں۔ کوئی گھر سے آتا ہے فرد کہ فلاں ضروری کام ہے، اس کے بارے میں بتائیے کیا کرنا ہے، فلاں چیز کہاں رکھی ہے، ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو وہ بالکل بات ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک نئی نویلی دلہن کی طرح گھونگھٹ نکال کے رکھتے ہیں اور کسی سے کوئی بات نہیں کرتے، اور جہاں پر انہیں بڑی مجبوری سے بات کرنا ہی پڑے تو وہ لکھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک انتہا ہے جو بالکل غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعتکاف بیٹھے ہیں لیکن بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اعتکاف بیٹھے بھی ہے کہ نہیں بیٹھے ہیں۔ وہ پہلے کی طرح گپے مارتے ہیں، دوستوں کو اندر بلایا ہوا ہے معتکف کے اندر، اور ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، دنیاوی باتیں کی جا رہی ہیں، اور کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ اعتکاف بیٹھے۔ یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں، یہ افراط اور تفرید اسے عربی میں کہا جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان جائز اور ضروری بات کر سکتا ہے، لیکن یہ پیریڈ جو ہے، یہ وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت میں گزارنا چاہیے، قرآن مجید کو سیکھنے سکھانے میں گزارنا چاہیے، قرآن مجید کے علوم کو سیکھنے میں گزارنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کی عبادت میں نفل نوافل، تراویح، قیام، اس کے اندر اس کو گزارنا چاہیے۔ اور اگر کوئی ضروری بات کرنا ہی پڑے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس آئیں مسجد کے اندر، کسی ضروری کام سے کوئی بات پوچھنا تھی، جب وہ جانے لگی تو آپ ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے ہیں۔ سامنے سے ایک صحابی گزرے، یہ شام کے بعد کا غالباً وقت تھا یا رات کا وقت تھا، تو آپ نے اس صحابی کو روک کر کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میری زوجہ ہے، جو مجھے اعتکاف میں ملنے آئی تھی کسی ضروری کام سے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بارے میں تو کوئی ایسی بات سوچ ہی نہیں سکتے، آپ ہمیں ایسی بات کیوں بتا رہے ہیں، آپ میرے ساتھ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، تو میں نے اس لیے تمہیں بتا دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ضروری بات ہو وہ گھر کے کسی فرد سے انسان کر سکتا ہے، کسی دوست سے کر سکتا ہے، اسی طرح درس و دروس کا اہتمام کر سکتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے وہ اعتکاف بیٹھا ہے، وہ درس دے سکتا ہے، خطبہ جمعہ دے سکتا ہے، اور قرآن مجید کا درس دے سکتا ہے، اور کوئی ضروری بات ہے اعتکاف والا وہ ضروری بات کر سکتا ہے، لیکن بلا وجہ وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، اور بلا وجہ وہ اپنے ٹائم کو برباد نہیں کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی فوت بھی ہو جائے تو وہ جنازے میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ اگر مسجد کے اندر اہتمام ہے، باتھ روم وغیرہ ہیں، تو نہانے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے بھی اسے باہر نہیں جانا ہوگا۔ ہاں، اگر ایسا کوئی اہتمام نہیں ہے تو وہ باہر جا سکتا ہے، ضروری بات کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعتکاف ہر سال کیا ہے۔ ایک سال آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکے تو شوال میں کیا ہے۔ اگر انسان کو، مسلمان کو یہ موقع ملے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔